NOC ڈیمانڈ کیا تھا ایڈمنسٹریشن سے، اسلام آباد ایڈمنسٹریشن سے 2 دن پہلے. آج کل ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ میٹنگ کریں اور آپ بتائیں کہ آپ کہاں کرنا چاہ رہے ہیں. ویسے تو وہ سارا چیزیں اس لیٹر کے اندر بتائی گئی تھی، جو سپریم کورٹ کی ہدایات ہیں، جو ہائی کورٹ کی ہدایات ہیں، کہ جو 3 جگہیں اسلام آباد میں احتجاج کے لیے مختص کی گئی ہیں، ان میں سے ایک ہم نے تجویز کر دی ان کو. پر وہ پھر بھی چاہ رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ آ کے بیٹھیں، تو انہوں نے کچھ مزید معلومات ہم سے مانگی ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم وہ معلومات ودن 24 آورز میں انشاءاللہ تعالی لیڈرشپ کے ساتھ کنسلٹ کر کے بابر بھائی اس کو ڈرافٹ کر دیں گے اور دوبارہ ہم ان کو ریسیو کرا دیں گے. جیسا کہ پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 26 سال سے میدان کے اندر سیاست کر رہی ہے، اور یہ پہلا لانگ مارچ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی کئی لانگ مارچز کر چکے ہیں، ہم دھرنے کر چکے ہوئے ہیں. اسلام آباد تو بڑا پیسفل ایریا ہے، یہاں آئے ہیں ہم بہت دفعہ. ہم تو وزیرستان تک گئے ہیں لانگ مارچز کرتے ہوئے، اور ہمیشہ تحریک انصاف کا چاہے وہ جلسہ ہو، چاہے پروٹیسٹ ہو، چاہے دھرنا ہو، کوئی بھی کسی قسم کی ایکٹیویٹی ہو، ہمیشہ پرامن رہی ہے. اور ہمارے 126 دن کے دھرنے کے اندر بھی جو اسلام آباد کے اندر ہوا تھا، ایک بھی گملہ نہیں ٹوٹا تھا، کوئی بھی سرکاری املاک کو ہم نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا. اگر آپ دوسری طرف دیکھیں پاکستان کے اندر جو باقی دھرنے یا سو کالڈ پروٹیسٹ ہوئے وہ کتنے وائلنٹ ہوتے تھے، پر تحریک انصاف نے آ کے یہ نئی روایت ڈالی ہے جمہوریت کے اندر، پاکستان کی سیاست کے اندر. اور انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں یہ امپورٹڈ رجیم جو یہ سرکار بیٹھی ہوئی ہے کوئی ہوش کے ناخن لے گی، اور جن کو بہت بڑی عادت ہے بڑے بڑے وہ، کیونکہ ہمیں یہ یاد ہے کہ ان کو ایک سٹائل ہوتا ہے ہمارے پنجاب کے اندر کہ بڑک مارنے کا، تو وہ جو بڑک مارنے کا ان کا سٹائل ہے اور جو حرکتیں کرتے ہیں، وہ جو مزاحیہ کریکٹر ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر، ہوش کے ناخن لیں گے. اور یہ NOC میرا خیال ہے ہمیں اگلے 24 آورز یا 48 آورز کے اندر مل جانی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا جمہوری حق ہے. جمہوری روایات کے اندر پروٹیسٹ کرنا، دھرنا دینا، لانگ مارچ کرنا، احتجاج کرنا ایک پارٹ آف ڈیموکریسی ہے، پارٹ آف جمہوریت ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا مارچ پرامن ہوگا. ہمارا مارچ انشاءاللہ تعالی جس طرح پہلے مارچز تھے ہمارے پرامن رہیں گے. ہمارا سمپل مطالبہ ہے، اگر آج آپ مان جائیں تو ہمیں لانگ مارچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، الیکشن ڈے کال کر دیں. پر چلیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. بابر بھائی. تھینک یو علی. اسلام آباد کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اور امپورٹڈ گورنمنٹ کے نیچے ہے، اس کو ہم نے آج میٹنگ کے دوران اپنے مارچ کے حوالے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے اس کی کاپی دی ہے. اس ججمنٹ کے 2 فریق تھے. پہلا فریق ہم تھے، ہم 100% پرامن رہے. دوسرا فریق امپورٹڈ گورنمنٹ تھی، سائفر اور سازش زدہ، وہ تشدد پہ اتر آئی. اس کے باوجود جب پاکستان تحریک انصاف نے یہ محسوس کیا اور چیئرمین عمران خان نے یہ محسوس کیا کہ یہ کوئی خون کی ہولی کھیلنے پہ اترے ہوئے ہیں، تو انہوں نے دوسری دفعہ، آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے 126 روزہ دھرنا بھی ایک بڑے سانحے کے بعد کہ قوم کو مزید امتحان میں نہ ڈالا جائے انہوں نے کال آف کیا تھا. یہ جو پچھلا 25 مئی کا تھا، اس کے بعد جب وہ کال آف کر کے پرائم منسٹر واپس ہوئے تو یہ کہا گیا کہ عمران کبھی واپس نہیں آ سکے گا، تحریک کبھی اٹھ نہیں سکے گی، یہ برگر کراؤڈ ہے کبھی باہر نہیں نکل سکے گا. لوگ خوف زدہ ہو گئے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ جو اندھیرے فروش ہیں میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں، ہم نہیں کسی کو لفافی کہتے ہیں، نہ لفافہ کہتے ہیں، نہ کسی کو ٹوکری کہتے ہیں، نہ ہم کسی کو ٹوکرا کہتے ہیں، لیکن بتانا سب کو ہے کہ عمران خان آ رہا ہے، پہلے سے زیادہ زور کے ساتھ آ رہا ہے. عوام باہر نکل رہے ہیں، پہلے سے زیادہ بہت بڑی تعداد میں نکلیں گے. پہلے جو لاکھوں نکلے اس دفعہ ملینز میں آئیں گے انشاءاللہ العزیز. حقیقی آزادی مارچ صحیح معنوں میں لانگ واک ٹو فریڈم ہوگا، جس طرح نیلسن منڈیلا نے کیا تھا. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ہسٹری آپ 26 سال ایک طرف رکھیے، 6 مہینے کے اندر جنوب مشرقی ایشیا کی کسی سیاسی شخصیت نے اتنی بڑی تعداد میں ملینز کے حساب سے
اور اتنی بڑی تعداد میں درجنوں جلسوں سے خطاب نہیں کیا. وہ جلسیاں نہیں تھی, وہ کارنر میٹنگ نہیں تھی جو عمران خان بولتے رہے, لیکن سب جگہ ہم پرامن رہے. یہاں بھی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کارکن نہ پہلے نہ اب تشدد پہ جائے گا. 3 چیزیں میں اپنے کارکنوں کو اور قوم کو بتانا چاہتا ہوں. اگر کسی جگہ آپ دیکھیں بظاہر کوئی سفید پوش ہو اور وہ گڑبڑ کر رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ امپورٹڈ کا نمائندہ ہے, وہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے. دوسری بات, جوں شروع ہو رہا ہے, ابھی تو شروع ہو رہا ہے, آج شروع ہو رہا ہے حقیقی آزادی مارچ, ابھی لاہور کے اندر ہے. جب وہاں سے نکلے گا تو عمران خان جی ٹی روڈ کے ایسٹ میں بھی جائیں گے علاقوں میں اور ویسٹ میں بھی جائیں گے علاقوں میں. یہ ہم کوئی لانگ ڈرائیو نہیں کر رہے جو نواز شریف نے کی تھی ایک اپنے سیاسی جج کی بحالی کے لیے, اور جس کی وجہ سے سارے برگر لاہور میں ختم ہو گئے تھے. یہ ہے صحیح معنوں میں حقیقی آزادی مارچ. دوسری بات میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے پروپیگنڈے ہوں گے, شروع ہیں پہلے سے, کہ پارٹی یکسو نہیں ہے. لیٹ می میک دس ویری کلیئر, 100% کلیئر. اور پوری میں آپ کو یہ میں تفصیل بتانا چاہتا تھا, لیکن میں ایک جملے میں تفصیل رکھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف, اس کے ورکرز, اس کے سپورٹرز اور قوم, ان کا ایجنڈا وہ ہے جو عمران خان کا ایجنڈا ہے, ان کا فیصلہ وہ ہے جو عمران خان کا فیصلہ ہے. باقی اگر کوئی سیاسی خودکشی کسی نے کی تو آپ دیکھ لیں, 20 پہلے گئے تھے کے پی میں سے, 20 پھر گئے پنجاب میں سے, 6 سیٹوں پہ الیکشن ہوا, کتنے واپس آ سکے. اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے سارے لوگ, اس کے سپورٹرز بھی, ہمدرد بھی, اور پاکستان کے عوام ایک پیج پہ ہیں. دوسری طرف چند خوف زدہ چہرے ہیں, چند اتری ہوئی شکلیں ہیں, چند پریشان حال امپورٹڈ رجیم کے کارندے ہیں. وہ سارے کے سارے صرف 7.5 کلومیٹر کے علاقے میں بند ہیں, اور اس میں سے بھی وہ جو ریڈ زون ہے اس کے اندر بند ہے. وہ ان میں سے کوئی فیض آباد کراس نہیں کر سکتا, ان میں سے کوئی اٹک کا پل کراس نہیں کر سکتا, ان میں سے کوئی پھلگراں والا پل کراس کر کے مری میں داخل نہیں ہو سکتا. آپ اگر اس کو زندگی کہتے ہیں آزادی کے بغیر, تو ہم اس کو غلامی کہیں گے, جس طرح کی غلامی میں آپ جتے ہوئے ہیں. اس میں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے. راستہ کیا ہے؟ وہی راستہ جس کے بارے میں عمران خان نے کل اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ صدر ہاؤس کے اندر بھی جو گفتگو ہوئی اس میں بھی ہمارا وہی مطالبہ تھا. آج ایڈمنسٹریشن کے ساتھ گفتگو کے بعد پھر تحریک انصاف کا یہی مطالبہ ہے کہ نئے الیکشن کے علاوہ کوئی دوسری صورت ہمیں کسی صورت میں قبول نہیں ہے. غلط فہمی اگر کسی کو ہے تو وہ دور کر لے. تیسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہ بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان معاشی طور پہ وہاں پہنچ گیا ہے جہاں عام آدمی کا کیا, خاص لوگوں کا بھی, جو مڈل کلاس میں سے بھی اپر مڈل کلاس میں چلے گئے تھے, ان کا گزارا بھی مشکل ہو گیا ہے. اور اگر اس وقت آپ دیکھیں کہ ہمیں کون سی طاقت ہے, وہ IMF نہیں ہے, میں کہتا ہوں وہ ورلڈ بینک بھی نہیں ہے, وہ کوئی اور ادارہ نہیں ہے. وہ صرف ایک طاقت ہے جو پاکستان کو اس وقت سری لنکا بننے سے روک رہی ہے. اس طاقت کا نام ہے عمران خان اور اس کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ہمدرد اور اس کے سپورٹرز. 2 آخری باتیں, ہم امن کے ساتھ آئیں گے, کوئی حملہ نہیں ہو رہا, کوئی جنگ نہیں ہو رہی, کوئی لڑائی نہیں ہو رہی. میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اس شہر کے لوگوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو. کل ارشد شریف شہید کے جنازے میں انہوں نے خوف کا بت توڑ دیا. اس سے پہلے کتنی کوشش ہوئی, اس وقت کتنی کوشش ہوئی, اس کے باوجود کوئی ایک بھی نہیں ڈرا. میں نے اپنے اسلام آباد میں نصف صدی مجھے ہوئی ہے, میں نے اس شہر میں اس سے پہلے کسی جنازے میں اتنی بڑی تعداد میں فیملیز نہیں دیکھی, اتنی بڑی تعداد میں نے بچے نہیں دیکھے, اتنی بڑی تعداد. اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنما بابر اوان اور علی نواز اوان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.